عمران خان کے لیے سہولت کاری، سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ جیل کے مزید 2 افسران سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے سابق فوجیوں کے لیے تقریب، جعلی خبروں کے خطرے سے آگاہ کیا۔ تقریب میں سابق آرمی چیفز نے بھی شرکت کی۔ سابق افسران کا پاکستان آرمی کی قیادت پر اعتماد اور یقین کا اظہار۔ اسلام آباد میں بھارتی یوم آزادی پر ہائی کمیشن کے باہر کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاج۔ شرکاء نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے نعرے لگائے۔ کشمیریوں کی جانب سے بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ اولمپئن ارشد ندیم کی وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے انعام دے دیا۔ ارشد ندیم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیرس میں گولڈ میڈل ملنے پر پہلے کال کر مبارکباد دی تھی۔ طوفانی بارشوں کا آغاز، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ کراچی میں مونسون ہوائیں 16 اگست کو داخل ہوں گی۔ 17 تا 19 اگست بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ زیادہ تر معتدل بارش کا امکان۔ افغان طالبان کے اقتدار کے 3 سال مکمل ہونے پر کابل میں طاقت کا زبردست مظاہرہ۔ پریڈ میں امریکی ساختہ بختر بند گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ پریڈ گراؤنڈ کے اوپر ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں نے بھی پرواز کی۔ امریکہ، مصر اور قطر کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس کا شرکت سے انکار۔ حماس کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں کوئی سنجیدہ بات ہوئی تو پھر ثالثوں سے ملاقات کریں گے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. عمران خان کے لیے سہولت کاری پر سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کے الزام میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کا جیل میں مکمل نیٹ ورک پکڑ لیا۔ جیل کے مزید 2 افسران سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔ دیگر 2 افسران میں اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ ناظم سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر شامل ہیں۔ دونوں افسران سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم کے قریب رہائش پذیر تھے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل سے بتائے گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے حاصل معلومات کی بنیاد پر مزید 6 ملازمین سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ محمد اکرم کے 2 اردلی، 3 وارڈر اور ہیڈ وارڈر سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تمام ملازمین محمد اکرم کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موبائل فون کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 15 سال سے زائد عرصے اڈیالہ جیل تعینات رہے۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا جیل میں مکمل نیٹ ورک برسٹ کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو خلاف ضابطہ فراہم سہولیات، پیغام رسانی کے معاملات پر جیل انتظامیہ کی میٹنگ آج ہونے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 3 یورپی ممالک کے نمبرز پر بنائے گئے واٹس ایپ کے لیے استعمال ہونے والے موبائل فون کے شواہد بھی مل چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے ہٹائے گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری، ایک سابق صوبائی وزیر پنجاب کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے سابق فوجیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف نے اتحاد اور مشکلات کے سامنے استقامت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سابق فوجی افسران سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار جاری رکھیں۔ ISPR کے مطابق تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
آرمی چیف نے ریٹائرڈ افسران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی لگن اور قوم کی تاریخ بنانے میں کلیدی کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے خطرے سے بھی آگاہ کیا جو دشمن عناصر کی جانب سے پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلق کو کمزور کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ قوم کی غیر متزلزل حمایت ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دے گی۔ سابق افسران نے پاکستان آرمی کی قیادت پر اعتماد اور یقین کا اظہار کیا اور اندرونی اور بیرونی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے میں اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اور اشفاق پرویز کیانی بھی شریک ہوئے۔ بھارت کے یوم آزادی پر بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے باہر کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ کشمیری عوام آزاد و مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں بھارتی یوم آزادی پر آج 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں شرکاء نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے نعرے لگائے۔ احتجاج کے شرکاء نے سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرے میں بچوں اور خواتین نے بھی شرکت کی۔ یاد رہے کہ آج 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے غیور اور بہادر عوام یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کی جانب سے یوم سیاہ کے حوالے سے احتجاج، تقاریب اور سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حریت قیادت کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ تعلیمی ادارے، دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں اور ٹرانسپورٹ معطل ہے۔ بھارتی مظالم اور غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں نے گھروں پر سیاہ پرچم لہرا رکھے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے سیکیورٹی مزید سخت کرتے ہوئے اضافی نفری تعینات کر دی۔ اہم شاہراہوں کو خاردار لگا کر بند کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مراد علی شاہ نے انہیں 5 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والے جیولین ہیرو ارشد ندیم صوبائی وزیر ناصر شاہ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے لیکن انہوں نے اجلاس سے وقفہ کر کے ارشد ندیم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ ارشد ندیم نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے پیرس میں گولڈ میڈل ملنے پر پہلے کال کر کے مبارکباد دی تھی۔ مجھے وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے کا چیک انعام میں دیا جبکہ خصوصی شیلڈ کے ساتھ سندھی کی ثقافت، اجرک اور ٹوپی کے تحائف پیش کیے جبکہ کھلاڑی کے کوچ کے لیے بھی 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کراچی کی ایک سڑک کا نام ارشد ندیم رکھنے۔ میئر کراچی اور ترجمان حکومت سندھ مرتضیٰ وہاب نے ان کے نام پر اکیڈمی قائم کرنے کے اعلانات کیے۔ وزیر کھیل سندھ محمد بخش مہر نے بھی اپنی طرف سے ایتھلیٹ کو چیک پیش کیا جبکہ انڈس موٹرز کے سی ای او علی اصغر جمالی نے انہیں گاڑی دینے کا اعلان کیا جس پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا ارشد ندیم کو گاڑی کے رجسٹریشن کے لیے جو نمبر چاہیے وہ الاٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ارشد ندیم کو چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی چیئرمین نے کہا ہے آپ کو اگلے اولمپکس کی بھی ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ ہماری آبادی 24 کروڑ ہے اور کم از کم 24 گولڈ میڈل ہونے چاہیے۔ انہوں نے جیولین ہیرو کو سندھ حکومت کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آپ صرف ایک فون کال کریں، میں آپ سے بات کروں گا۔ اس موقع پر گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کہا مجھے یہاں آ کر اور وزیر اعلیٰ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پیرس میں گولڈ میڈل ملنے سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے کال کر کے مبارکباد دی تھی۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس آنے کی دعوت دی تھی۔ 15 سے 17 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی۔ طوفانی بارشوں کے پیش نظر نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 اگست سے شروع ہونے والے مونسون بارشوں کے نئے سلسلے سے
اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ اور قصور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے سیالکوٹ، سرگودھا، فیصل آباد، نوشہرہ، مردان، چارسدہ اور پشاور کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ طوفانی بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ نوشہرہ، صوابی، مردان، چارسدہ، پشاور، بنیر، سعید الشریف، مانسہرہ میں بھی بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کوہستان، دیر، سوات، شانگلہ، بالاکوٹ کے مقامی برساتی ندی نالوں اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے ناظم آباد، میٹروول، سائیڈ ایریا، گولی مار، ڈیفنس اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 16 اگست سے مونسون کا ایک اور اسپیل سندھ میں داخل ہوگا۔ مونسون کا نیا اسپیل 17 اگست سے گرج چمک کے ساتھ بادل برسائے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ 16 اگست سے سندھ میں مونسون ہوائیں داخل ہوں گی، جن کے باعث کراچی میں 17 سے 19 اگست کے دوران بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی میں گرج چمک کے ساتھ زیادہ تر معتدل بارش کا امکان ہے، البتہ چند مقامات پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی میں صبح سویرے مختلف مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے، بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ افغان طالبان کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کابل میں 3 سالہ جشن منایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان کے اقتدار کے 3 سال مکمل ہونے پر کابل میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ پریڈ میں امریکی ساختہ بختربند گاڑیاں بھی شامل تھیں، جن پر طالبان کے سفید اور کالے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ پریڈ گراؤنڈ کے اوپر ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں نے بھی پرواز کی۔ پریڈ میں مقامی طور پر تیار کردہ بم فائر ایئر کرافٹ کے علاوہ سوویت دور کے ٹینکوں اور بگرام میں امریکی ایئر بیس میں موجود آرٹلری کی نمائش کی گئی۔ یہ تقریب سابق امریکی فوجی مرکز بگرام ایئر بیس میں منعقد ہوئی، جس میں چینی اور ایرانی سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کبھی طالبان جنگجوؤں کو قید رکھا جاتا تھا۔ وزیر اعظم محمد حسن اخون نے شیڈول کے مطابق بگرام ایئر بیس میں تقریب میں شرکت کرنی تھی، تاہم ان کی غیر موجودگی میں چیف آف اسٹاف نے ان کا پیغام پڑھا، جن میں مغربی قابضین کے خلاف طالبان حکام کی فتح کی تعریف کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ افغان طالبان نے 15 اگست 2021 کو دارالحکومت کابل کا انتظام اس وقت سنبھالا جب امریکی حمایت یافتہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے رہنما وطن چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تاہم 3 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک دنیا نے افغان طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، جس کی ایک وجہ خواتین کے حقوق پر عائد پابندیاں ہیں۔ امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا۔ قطر میں آج ہونے والے مذاکرات میں اسرائیلی وفد اور CIA ڈائریکٹر ولیم برنز کی شرکت متوقع ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ حماس نے جنگ بندی مذاکرات میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت سے سمجھوتے کیے، لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں آیا۔ حماس کے حکام کا کہنا ہے کہ آج کے مذاکرات میں کوئی سنجیدہ بات ہوئی تو پھر ثالثوں سے ملاقات کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ جمعرات کو قطر میں ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔